میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی بنی آدم تھے، آپ بھی بنی آدم ہیں۔ وہ بھی اماں حوا کے بیٹے تھے، آپ بھی اماں حوا کے بیٹے ہیں۔ وہ بھی پیارے مصطفیٰ کے امتی تھے، آپ بھی پیارے مصطفیٰ کے امتی ہیں، مگر ان کا مصروف عمل کیا تھا اور آپ کا مصروف عمل کیا ہے؟ ان کی ترجیحات کس طرف جا رہی تھی اور آپ کی ترجیحات کس طرف جا رہی ہے؟ آپ چلے گئے، ایک ہفتے کے بعد کتابیں گواہ ہے، اس کے والد پھر آپ کو لے کے امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں لے آئے، آ کے فرمانے لگے کہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ جب تک یہ حفظ نہیں کرے گا اس وقت یہ میرا تلمذ اور تلمیذ اور میرا شاگرد نہیں بن سکتا۔ میں قربان جاؤں امام محمد تیری سوچ پہ، آپ کے والد گرامی نے فخر سے کہا ہوگا ایسے بیٹے اللہ پاک ہر کسی کو دے، اور ہر والد کو ایسے بیٹے کی تربیت کرنے کی توفیق دے۔ ایسی میں پیدا ہوں جو امام محمد جیسے لوگ پیدا کریں، جو امام ابو یوسف جیسے پیدا کریں، جو امام ظفر جیسے بندے پیدا کریں۔ آپ کے والد نے سینہ تان کے کہا ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ تیرا مقام اپنی جگہ، مگر میرا بیٹا ایک ہفتے کے اندر قرآن مجید کو حفظ کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ فرمایا کہ ایک ہفتے کے اندر میرے بیٹے امام محمد بن حسن الشیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے بیٹوں کے یہ نام رکھا کریں، فلمی اداکاروں کے نام نہ رکھا کریں۔ کوئی پوچھے بیٹے کا نام کیا ہے، فرما دینا محمد ہے، کس نسبت رکھی ہے؟ پیارے مصطفیٰ کی نسبت سے۔ بیٹا نام محمد ہے، دوسرے کا نام محمد ہے، کس نام سے رکھا ہے؟ امام غزالی کا نام محمد تھا، تیسرے کا نام محمد رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ امام محمد بن حسن الشیبانی اسی کا نام تھا۔ اس سے تاریخ کے ورق کھلتے ہیں، دماغ کھلتے ہیں، بچے کو پتہ چلتا ہے کہ یار میرا نام عمر فاروق ہے اور کام میرے ابو جہل والے ہیں۔ تو جب آپ نے کہا کہ میرا بیٹا حفظ کر چکا ہے، اس کو تعلیم دو، اس وقت آپ اتنے حسین تھے، آپ اتنے حسین تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب آپ آئے اور آپ کے حسن کا یہ عالم تھا، بچے تھے، اور آپ کے جو سامعین تھے نا وہ امام محمد کی طرف دیکھتے رہتے تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، آپ کا جو ہے نا سر منڈوا دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جتنا خوبصورت بچہ ہو اس کا سر منڈوا دیں اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کا سر منڈوایا، سر منڈوانے کے بعد آپ کی خوبصورتی کا عالم اور بڑھ گیا۔ جب آپ کی خوبصورتی کا عالم اور بڑھا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امام محمد بن حسن الشیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس طرح کیا کریں، جب میں اپنے شاگردوں کو درس حدیث اور درس فقہ دوں گا آپ ایک پیچھے پردہ لگا لیں، اس پردے کے پیچھے بیٹھ کے آپ میرے درس سنا کریں۔ آپ پیچھے پردہ لگا دیتے تھے، اس پردے کے پیچھے امام محمد اکیلے بیٹھے ہوتے تھے، اور آپ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں پھر دوسرے آپ کے جتنے بھی شاگرد تھے وہ پھر آپ کے درس اور دروس کو سنتے رہتے تھے۔ تو آپ کی یہ عالم تھا۔ جب آپ کی جوانی ہو گئی، آپ علمی حوالے سے اتنے پختہ تھے، اور آپ کے والد گرامی آپ کی شادی ہو رہی تھی۔ جب آپ کی شادی ہونے لگی تو اس وقت بغداد کی سرزمین پر امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے، اور آپ کے بیٹے کی شادی ہونی تھی۔ آپ گئے، ایک لڑکی تھی، اس کو پسند کیا۔ آپ نے فرمایا کیا آپ میرے بیٹے کو بیٹی دینا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک نیک گھرانہ ہے، صالح ہے، ایماندار ہے۔ تو آپ نے پوچھا کتنے رشتے آئے ہیں اس بیٹی کے لیے؟ تو آگے سے کہنے لگے کہ ہمارے پاس کئی رشتے آئے ہیں، مگر ہم نے سب کو ٹھکرا دیا ہے، اور ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اگر بیٹی دینی ہے تو پھر امام محمد بن حسن الشیبانی کے بیٹے کو دیں گے۔ جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے وجہ بیان کی، کہنے لگے کہ ہم اس وجہ سے بیٹی کا نکاح آپ کے بیٹے سے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نیک ہیں۔ جب آپ نے یہ سنا
آپ نے فرما دیا کہ میں آپ کی بیٹی اپنے بیٹے کے لیے نہیں لوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایماندار میں ہوں، بیٹی آپ میرے بیٹے کو دے رہے ہو، آپ کی بیٹی نے زندگی میرے بیٹے کے ساتھ گزارنی ہے، میرے ساتھ نہیں گزارنی، اور میرے بیٹے کے اندر ایک نقص موجود ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی میرے بیٹے کو نہ دیں۔ آج کیا ہوتا ہے؟ جو ہی شادی ہوتی ہے آؤٹ آف فیملی کے اندر، ایک گھر کرائے پہ لیا جاتا ہے، اس کے اندر 2 گاڑیاں کھڑی کی جاتی ہیں، باہر سے برتن اچھے خوبصورت لیے جاتے ہیں، ادھار پہ کپڑے لے کے لیے جاتے ہیں۔ جب تک شادی نہیں ہوتی بڑے امیر ہیں، اور جب شادی ہو جاتی ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کرائے کے مکان پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم ایک لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنے مکر و فریب کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے کے اندر نقص ہے، آپ اس کو بیٹی نہ دیں۔ وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کیا نقص ہے؟ فرمایا میرا بیٹا عشاء کی نماز پڑھنے میں کوتاہی کرتا ہے، عشاء کی نماز کی حفاظت نہیں کرتا۔ جو بندہ اور جو میرا بیٹا اللہ کے حکم کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ آپ کی بیٹی کی حفاظت خواہ کرے گا۔ وہ لوگ تھے۔ لوگوں، ایسے عظمت اور درجے نہیں ملتے، انسان کو بدلنا پڑتا ہے۔ جب آپ یہ کہہ کے چلے گئے، اس کے بعد آپ کے بیٹے کو انہوں نے بیٹی دی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقت تھی۔ اور جب آپ وہاں سے واپس جا رہے تھے، آپ یہی فرما رہے تھے کہ پورے بغداد کے اندر شور ہو گیا کہ باپ اور بیٹے کا آپس میں اختلاف ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا میں اگر اختلاف ہو جائے تو امام محمد بن حسن کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، پر رب کی تو بارگاہ میں رسوائی ہونی چاہیے، رب کی بارگاہ میں تو کامیابی ہونی چاہیے۔ تو جب آپ وہاں سے نکلے، اس وقت علم کے ایک بہت بڑے علم بردار بن چکے تھے۔ آپ راستے میں جا چکے تھے، راستے میں 300 عیسائی آ رہے تھے۔ جب ان 300 عیسائیوں نے آپ کو دیکھا، مسلمان ہو گئے۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو ایک بہت بڑا عیسائی کرسچن تھا، اس سے پوچھا کہ آپ کیوں مسلمان ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کے چہرے کو دیکھ کے مسلمان ہو گیا ہوں۔ اور پوچھا کیا چہرہ دیکھا ہے؟ وہ آگے سے کہنے لگا ھذا محمدکم اصغر، ھذا محمدکم اصغر وکیف محمدکم اکبر۔ فرمایا یہ تو آپ کے چھوٹے محمد کا یہ حال ہے، بڑے محمد کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فرمایا ھذا محمدکم اصغر وکیف محمدکم اکبر۔ فرمایا یہ تو حضور کے غلاموں کا ایک غلام ہے، اس کا عالم یہ ہے، میرے محمد عربی کا عالم کیا ہوگا؟ جب آپ کے چہرے کو دیکھا، 350 عیسائی مسلمان ہو گئے۔ جب آپ ہارون الرشید کی بارگاہ میں گئے، کیونکہ ہر دور کے اندر علماء کے مخالف ہوتے ہیں، اور ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیں، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، پتھر کو کاٹتا ہے، اگر مولوی کو کاٹتا ہے تو پھر مولوی کاٹتا ہے۔ جب آپ ہارون الرشید کا دور تھا گئے تو سارے علماء مفتیان اعظام مخالف تھے آپ کے، ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا کہ اتنے عظیم ہیں۔ فرمانے لگے کہ یہ امام محمد آپ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں تو ان سے ذرا آپ 3 سوال پوچھیں، اور 3 سوال کر کے ان کو کہنا کہ اب آپ نے ادھر ادھر نہیں جانا، ادھر کھڑے ہو کے آپ نے جواب دینا ہے۔ تو آپ جب واپس آئے تو ہارون الرشید نے وہ 3 سوال کیے۔ جب آپ آئے تو ہارون الرشید غصے میں نظر آ رہے تھے، علماء اختلاف کر چکے تھے، بیٹھے تھے۔ آپ جب آئے تو کھڑے ہو گئے تو ہارون الرشید نے سوال کیا، امام محمد پہلا سوال یہ ہے کہ زمین کا مرکز اور محور کیا ہے، زمین کا سنٹر کیا ہے؟ دوسرا سوال آپ سے کیا گیا کہ شیطان کیونکہ آگ سے بنا ہے، اور جب اس کو جہنم میں ڈالیں گے وہاں بھی آگ ہوگی، تو جو بندہ آگ سے بنا ہے اور اس کو آگ میں ہی پھینک دیا جائے تو پھر اس کو سزا کیسی؟ اور آپ سے جو تیسرا سوال کیا کہ امام محمد مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے۔ جب آپ سے یہ 3 سوال ہو چکے تو آپ نے بلا تمہید و بلا اختصار آپ نے جواب دیا۔ جب آپ سے سوال ہوا کہ زمین کا سنٹر پوائنٹ کیا ہے، آپ کے ہاتھ کے اندر ایک ڈنڈا تھا،
اور آپ نے اس ڈنڈے کو ادھر زمین پہ ہی مارا اور زمین پہ مار کے ڈنڈے کو کھڑے کر کے کہا، فرمایا زمین کا سنٹر یہ بنتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کیسے بنتا ہے؟ فرمایا ان علماء سے کہہ دیں کہ ماپیں ذرا چیک کریں، یہ نہیں بنتا۔ جواب دے دیا۔ جب انہوں نے دوسری چیز کی کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور جب اس کو جہنم میں ڈالیں گے تو آگ میں جائے گی، تو سزا کیسی؟ آپ نے فرمایا ایک مٹی کا ڈھیلا لے کے آؤ۔ مٹی کا ڈھیلا لے کے آئے اور آپ نے اس مٹی کا ڈھیلا تھا، اس نے ایک بندے کو ٹکا کے جب مارا تو وہ آگے سے رونے لگا۔ کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں بڑا درد ہوا ہے۔ فرمایا تو مٹی سے بنا ہے نا، جب تجھے مٹی کا ڈھیلا مارا تو تجھے تکلیف ہوئی ہے نا، اگر شیطان آگ سے بنا ہے، جیسے تجھے ڈھیلے کی تکلیف ہوئی ہے اسے آگ میں بھی تکلیف ہوگی۔ اور اسی طرح جب آپ سے تیسرا سوال کیا گیا، فرمایا اب آپ یہ بتاؤ کہ خدا کیا کر رہا ہے؟ ہارون الرشید نے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا آپ ایسا کریں تھوڑا تخت سے نیچے آ جائیں اور میں تخت کے اوپر بیٹھ جاتا ہوں۔ اور ہارون الرشید بادشاہ تھے تو آپ اپنے تخت سے اٹھ کے نیچے آ گئے اور آپ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ قربان جاؤں، آپ اس تخت کے اوپر بیٹھ گئے۔ فرمایا ہاں اب بتاؤں کہ خدا کیا کر رہا ہے؟ فرمایا ہاں بتاؤ خدا کیا کر رہا ہے؟ فرمایا اللہ پاک نے جو ہے نا بادشاہ کو نیچے بٹھا دیا ہے، فقیر کو تخت پہ بٹھا دیا ہے، یہی کام کر رہا ہے کہ بادشاہ کو نیچے بٹھا دیا ہے، فقیر کو تخت پہ بٹھا دیا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ میرا رب یہی کر رہا ہے، بادشاہ نیچے آ رہے ہیں، فقیر اوپر جا رہے ہیں۔ تو دوست